سارے ایک ہی لباس ہے. ہمارے استاذ تو 25 سال سے حج کر رہے ہیں ہر سال, اللہ اور توفیق دے. ان کو بیت اللہ سے کوئی عشق ہے. کہتے ہیں میں نے یہاں حج کرتے ہوئے سعودی عرب کے بادشاہ کو بھی دیکھا ہے, عراق کے صدام حسین کو بھی دیکھا ہے, وہ بھی 2 لنگیوں میں آیا تھا. صدام حسین کیا تھا, ایک نیچے چادر اور ایک لنگی. سعودی عرب کا بادشاہ بھی میں نے دیکھا ہے, شاہ فہد بن عبدالعزیز تھے یا بعد والے بادشاہ عبداللہ, کہہ رہے ہیں وہ بھی کس میں تھا, وہ بھی یہی کر رہے ہیں, کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں. تو رسموں میں اتنے بڑے بڑے بادشاہ کسی ملک میں دیکھا آپ نے؟ عراق کا بادشاہ بھی آ رہا ہے, کویت کا بادشاہ بھی آ رہا ہے, لیبیا کا صدر بھی آ رہا ہے, مصر کا صدر بھی آ رہا ہے, پاکستان کا وزیر اعظم صدر بھی جا رہا ہے, چیف آف آرمی بھی جا رہا ہے, پیغمبر بھی جا رہے ہیں, صحابہ بھی جا رہے ہیں, تابعین بھی جا رہے ہیں, ابو حنیفہ بھی گئے, امام حضرت حسین بھی گئے, حضرت حسن بھی گئے, امام بخاری بھی گئے, امام مسلم بھی گئے. کہاں کہاں سے. اب تو آسان ہو گیا. پہلے تو بھائی سال لگتا تھا بیت اللہ پہنچنے میں. آپ ذرا پرانی تاریخیں اٹھا کے دیکھو, ایسے نہیں تھا کہ پتھر مارنے کے لیے جا رہے ہیں جہاز میں بیٹھ کے, نا 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 نا. من کل فج عمیق, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا یہ جو زمین ہے نا جہاں تم اپنی زوجہ کو میری خاطر چھوڑ کے گئے تھے, جہاں گھاس کا تنکا نہیں ہے, یہاں کھڑے ہو کر اعلان کر دو اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. اے ابراہیم ندا لگا, تو کوئی سننے والا نہیں ہے. اس سینکڑوں میل تک آبادی نہیں ہے, ریگستان اور چٹیل پہاڑ, گرم جیسے سلاخیں ہوتی ہیں, ایسے پہاڑوں میں اللہ 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم سے اعلان کروا رہا ہے کہ اعلان کر دو. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ پیدل بھی آئیں گے اس گھر کی زیارت کے لیے, ریگستانوں کا سفر کر کے. لوگ اونٹوں پر بھی آئیں گے, اور کمزور اونٹوں پر. کمزور کیوں؟ اونٹ جب اپنے ملکوں سے چلے تھے, تگڑے تھے, چلتے چلتے یہاں تک پہنچتے پہنچتے اونٹ بھی کیا ہو جائیں گے, لاغر. من کل فج عمیق, ہر نشیب و فراز کو عبور کر کے سمندروں کے راستے. تو کیسے بھائی, یہ کوئی رسم ہے؟ جنگلوں کو طے کرتے آئے ہیں, سمندروں میں 4 مہینے سمندروں میں. آپ کو پتہ ہے دنیا کے بعض ملک کیسے آباد ہوئے ہیں؟ حاجیوں کا پورا گروپ سمندر میں نکلا تھا, راستے کیا ہو گیا, گم. اور وہ سمندر کسی کہیں کنارے جا کے لگا, اب حاجیوں کو پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے, وہیں ایک ملک آباد ہو گیا, وہی لوگ رہ گئے حاجی. اور پہلے جب حاجی گھر سے جاتا تھا نا, تو ایسے نہیں ہوتا تھا کہ میں اگلی فلائٹ سے 15 دن میں 2 ہفتے بعد ٹھیک واپس پہنچ رہا ہوں. اپنا خیال رکھنا. وہاں جا کے بھی گھر والوں سے رابطے میں, اور گھر میں کیا پک رہا ہے. میں تو تھا نا وہ فیملی والے لوگ سارے, اور بیگم آج تم نے یہ انڈے آلو پکائے ہیں, اچھا میں آؤں گا تو میرے لیے یہ پکا کے رکھنا. تو اتنا ایسا ہو گیا ہے. پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے جب حاجی گھر سے باہر نکلتا تھا تو 50% واپسی کا چانس ہے, 50% کیا ہے, موت. ڈاکو بھی لوٹ سکتے ہیں, قحط بھی ہو سکتا ہے, وبائیں پھوٹتی تھیں. اب تو ویکسین ہر آدمی ٹیکے لگا کے, انجیکشن میں بیماریاں بھر کے نا, کہ بھئی یہاں نکال کے جا جو کچھ بھی ہے, وہاں نہیں کھانسنا جا کے منہ پہ. پہلے تو بیماریاں, کتنے لوگ مر گئے. اور جب ریگستانوں کو کراس کر کے بیت اللہ پہنچتے تھے, چیخیں نکل جاتی تھی لوگوں کی. ایسا جذبہ تھا لوگوں میں, کیونکہ مشقت تھی تو اللہ نے جذبے بھی زیادہ رکھے تھے پھر لوگوں کے. تو اب بھی مشکل ہے, اب بھی آسان نہیں ہے. اب جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ حج بہت آسان ہے, اب تو جاؤ 5 دن حج میں تیل نکل جاتا ہے انسان کا. وہ جو منا اور مزدلفہ احرام کی حالت میں, اور پھر طواف زیارت, وہ آپ یوٹیوب پہ طواف زیارت ذرا لکھ کے سرچ تو کریں, کیونکہ 3 دن کے اندر سارے حاجیوں نے طواف کرنا ہے. ایسے چپک کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں, آسان نہیں ہے آج بھی, کیونکہ اب مشکل اس لیے ہو گیا کہ لائف بہت لگژری ہو گئی ہے. تو اب اللہ نے یہ سہولتوں میں ہی وہ ٹینشن رکھ دی ہے. ہمارے ساتھ جو ایک مولانا تھے, عالم تھے, انہوں نے بتایا کہ ایسا بھی ہوا یہاں پہ کہ لوگ آئے, احرام باندھ لیا, عرفہ سے پہلے گھر چلے گئے کہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے حج کرنے کی. ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں کہ بھئی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے, بھئی یہ تو بہت ٹینشن کا کام ہے. تو تبھی تو بھاگنے کی کر رہے ہوتے ہیں لوگ جلدی جلدی. تو رسم ہے یہ, دنیا میں کہیں اتنی مہنگی رسم نہیں ہوتی, اور جس میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. ایک احرام میں جب انسان اتارتا ہے اتنا سکون ملتا ہے, اپنے شلوار قمیض میں آ گیا بھائی. تو یہ کیا سکھایا جا رہا ہے, غلامی. کیا سکھایا جا رہا ہے, غلام ہو, پیسہ خرچ کرو,
اور اللہ نے دھمکی کتنی بڑی دی ہے جو حج نہ کرے. کرنا کیا ہے وہاں جا کے اللہ کے گھر کے چکر, اور پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے. اس میں بھی لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے. جب آپ حج پہ جاتے ہیں پہلے 3 چکر میں کندھا کھولنا ہی ہے. اب جس کی طبیعت میں حیا بہت زیادہ ہے اس کے لیے کندھا کھولنا آسان نہیں ہے. کہہ رہے یار اللہ 2 چادریں پہنا دی, اسی پہ مشکل ہو رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کندھا کھولو اور پھر پہلوانوں کی طرح اچک اچک کے چلو 3 چکروں میں. نہیں چلا جا رہا ہوتا, لوگوں سے شرم آ رہی ہوتی ہے, کبھی چلے نہیں اس طریقے. ایک صاحب نے تو مجھے کہا, اپنا واقعہ بتایا, ہمارے ریلیٹیو ہیں, کہہ رہے میں کبھی زندگی میں نے ورزش کی نہیں ہے, 55 60 65 سال ان کی عمر تھی. کہہ رہے میں نے جب پہلے 3 چکروں کے لیے مجھے مولانا نے بتایا کہ یوں کر کے چلنا ہے, کہہ رہے میں نے یوں کیا تو بس یوں ہی ہو گیا میں. کہہ رہے پھر بھی میرے کو پٹھا اکڑ گیا نا. کہہ رہے میرا پٹھا ایسا اکڑا کہ اب تک میرے پین ختم نہیں ہوا. اب وہ ایسے ہی اکڑے ہوئے جا رہے ہوں گے, لوگ کہہ رہے ہوں گے 3 ہو گئے, اب باقی 4 نارمل کرو. وہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی سیٹ ہو گیا وہ اب میں. تو بھائی 3 چکر اکڑ کے کرنے ہیں, بس کرنے, اللہ کا حکم ہے. پھر حجر اسود کا بوسہ ہے, بوسہ نہیں لے سکتے, ہاتھ لگا کے ایسے چومو اس کو. تو یہ سارے کام وہ ہیں جن میں ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. صفا مروہ پہ دوڑو, یہاں سے یہاں تک دوڑ لگانی ہے, یہاں سے یہاں تک چلنا ہے. جنرل باجوہ بھی کر رہا ہے, وہی ضیاء الحق بھی کر رہا ہے, جنرل مشرف نے بھی کیا, زرداری صاحب نے حج کیا نہیں کیا مجھے نہیں پتا, وہ بھی کر رہے ہیں. بلاول بھٹو جائے گا, اللہ توفیق دے, اگر چلا گیا ہو تو اللہ قبول کرے, نہیں گیا ہو تو اللہ لے جائے. شاید اس کے بعد کچھ ملک کے حالات اچھے ہو جائیں.